میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ سورۃ الاعراف ہے اور سورۃ الاعراف بھی مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہیں ان صورتوں کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں انہیں مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا زمانِ نزول بھی تقریباً وہی ہے جو اس سے قبل کی سورۃ الانعام کا زمانِ نزول ہے، اور یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں مشرکین و کافرین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بڑی شدت آ گئی تھی، اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے، آپ کے پیغام کو روکنے کے لیے، اور بے شمار اور بے تحاشا مظالم بھی اہل ایمان پر ڈھائے جا رہے تھے۔ اس صورت کا نام سورۃ الاعراف رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ میں بہت ساری اقوال نقل کی گئی ہیں، بہت ساری تعریفات کی گئی ہیں۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ عرف کی جمع اعراف ہے، اور عرف کہتے ہیں بلندی کو، ٹیلے کو، پہاڑی کو یا بلند دیوار کو۔ 5ویں رکوع میں اس صورت کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ آئے گا جن کو اصحاب الاعراف کہا گیا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی۔ جب ان کے اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، تو ایک طرف ان کی نیکیاں رکھی جائیں گی، دوسری طرف ان کی برائیاں رکھی جائیں گی۔ ایک طرف حسنات رکھے جائیں گے، دوسری طرف سیئات رکھے جائیں گے، اور ترازو کا پلڑا بالکل برابر سرابر ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نہ جنت میں ڈالے گا نہ جہنم میں ڈالے گا، بلکہ بیچوں بیچ کے ایک مقام پر جس کو اعراف کہا جاتا ہے، جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک جگہ ہے، اس بلند جگہ پر ان کو رکھا جائے گا۔ تو وجہ تسمیہ یہ بیان کی علماء نے کہ چونکہ عرف کے معنی ہوتے ہیں جاننے اور پہچاننے کے، جو اصحاب اعراف ہوں گے وہ بیچوں بیچ کے مکان پر ہوں گے، اور ایک طرف جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، ایک طرف جہنمیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور جہنمیوں کو بھی پہچان رہے ہوں گے، جنتیوں کو بھی پہچان رہے ہوں گے، اور آپس میں جو ہے گفتگو بھی کر رہے ہوں گے، کلام بھی کر رہے ہوں گے۔ تو ایک وجہ اس کی یہ بیان کی گئی، اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ عرف کے معنی بلندی کے ہوتے ہیں۔ عرف الدیق کہا جاتا ہے جب مرغا بانگ لگاتا ہے، بلند آواز سے لگاتا ہے، تو اسی لیے اس مقام کو اعراف کہا گیا ہے۔ تو یہ ہو گئی اس کی وجہ تسمیہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ نظام ہوگا کہ جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور ایک مدت تک اہل اعراف کو، اصحاب اعراف کو اس مقام پر رکھا جائے گا۔ یہ وہ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اور یہ اللہ کی ذات سے امید لگائے ہوئے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر بھی نظر کرم ڈالے گا اور ہمیں بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی یہ وضاحت نہیں آئی کہ کتنی مدت تک ان کو وہاں پر رکھا جائے گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی آخر میں ان کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا، چونکہ حدیثوں کے اندر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیا جائے گا۔ ان کی بدعمالیوں کی سزا بھگت کر، اور انہوں نے جو جرائم کیے ہوں گے ان جرائم کی سزا جھیل کر وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو اہل اعراف تو بدرجہ اولا جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو اس صورت کے اندر سب سے پہلے جو گفتگو کا آغاز ہوا ہے، عام طور پر مکی صورتوں میں جو بنیادی عقائد ہوتے ہیں اس کا تذکرہ ہوتا ہے، توحید کا، رسالت کا اور آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس سے قبل کی سورۃ الانعام میں توحید کے مضمون پر زیادہ زور دیا گیا، زیادہ توجہ دی گئی، اور اس صورت یعنی سورۃ الاعراف کے اندر رسالت کے موضوع کو جو ہے زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور اس پر گفتگو کی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے اصول اخلاق اور اصول معاشرت اور اصول تہذیب و تمدن پر بھی گفتگو کی گئی ہے، اور
گفتگو کا آغاز قرآن مجید سے شروع کیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا کتاب انزل الیک، یعنی ھذا کتاب، یہ ایسی کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے۔ اور درمیان میں جو ہے ان قوموں کا بھی تذکرہ ہے جن کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کیا گیا، قوم نوح کا اور ان کی قوم کا تذکرہ، قوم عاد کا تذکرہ، قوم سمود کا تذکرہ، قوم صالح کا تذکرہ، اور پھر اخیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ پھر اہل ایمان کو حکمت دعوت و تبلیغ بتلائی گئی ہے کہ کس انداز سے اہل کفر شرک کو خطاب کرنا ہے، ان سے گفتگو کرنا ہے، ان کو دعوت دینا ہے۔ بہرحال اس صورت کا آغاز اس طور پر ہوتا ہے الف لام میم صاد، اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور الف لام میم صاد یا قاف یا الف لام را، اس طرح کے جو بھی حروف قرآن مجید میں صورتوں کے آغاز میں نقل کیے گئے ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کا مفہوم اور ان کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اللہ کے بتلانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ تو گویا اس کے معنی اور مفاہیم پیغمبر کے درمیان اور خدا کے درمیان ایک راز ہے جس کو واضح نہیں کیا گیا ہے، لہٰذا اس کے معنی اور اس کے مفاہیم کی تحقیق میں پڑھنا یہ بے سود ہے اور لایعنی چیز ہے۔ جس چیز کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے واضح نہیں کیا اس کے پیچھے پڑھنا یہ غیر مناسب عمل ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ کتاب قرآن مجید آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے، تو اس کی تبلیغ میں، اس کی نشر و اشاعت میں اور اس کے احکامات کی تبلیغ میں آپ کے دل کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی کجی یا کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ حرج کہتے ہیں ایک خاردار جھاڑی کو جس سے نکلنا مشکل ہو۔ تو یہ کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل ایمان اور اہل کفر و شرک کے درمیان قرآن مجید کے احکامات کو واضح فرماتے ہیں اور تعلیمات الہی کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، توحید ربانی کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اور دوسروں کی طرف سے آپ کے مخاطبین کی جانب سے آپ کی تکذیب کی جاتی ہے، آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں کسی طرح کی تنگی پیدا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور ان لوگوں کی طرف سے، قوم کی طرف سے تکذیب کا معاملہ ہوتا تھا، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، آپ تنگی محسوس کرتے تھے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت کے اندر یہ کہا گیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ اے نبی جی ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ کا دل منقبض ہوتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، بِمَا يَقُولُونَ، جو یہ کافر و مشرک کہتے ہیں، یعنی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اندر کوئی کوتاہی ہو، کوئی کمی ہو، کہ میں لوگوں کو اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا ہوں، میں توحید کے مضمون کو جس طریقے سے بیان کرنا چاہیے بیان نہیں کر پا رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ لوگ میری دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ آپ کا کام تو ایک رسول کا کام ہے، اور رسول کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو پیغام رب کی طرف سے اس کو دیا جاتا ہے، جو وحی اس پر نازل کی جاتی ہے، اس وحی کو، اس وحی کی تعلیمات کو، اس کے فرمودات کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے، بس یہی کام ہوتا ہے۔ زبردستی کسی کو دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ کہا گیا یہ کتاب ہے انزل الیک، اور جو آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو اس کتاب کی وجہ سے آپ کے دل میں کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی مضمون کی ایک دوسری آیت سورہ طٰہٰ میں فرمائی گئی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ ہم نے قرآن مجید کو آپ کے اوپر اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ آپ جو ہے پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔ اور اس کتاب کے نزول کا مقصد یہ بیان کیا گیا لتنذر بہ، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ فرما دیں، لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرا دیں۔ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اہل ایمان کے لیے جو اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، اس کے پیغام کو قبول کرتے ہیں، ان اہل ایمان کے لیے یہ نصیحت نامہ ہے اور یہ یاد دہانی ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پھر یہ حکم دیا گیا کہ جو کچھ تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا جا رہا ہے اس وحی کی اتباع کرو، اور اتباع ما انزل میں
یعنی اتباع احکامات الہی میں اتباع رسول بھی شامل ہے۔ اس آیت سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے یعنی قرآن مجید، اس کا اتباع کافی ہے اور حدیثوں کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے قرآن مجید، اس کی اتباع کرو، اور جس پر نازل کی جا رہی ہے اس کی بھی اتباع اور پیروی کرو، اس لیے کہ دوسری آیتوں کے اندر یہ بات واضح فرما دی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اتباع کرو اور رسول کی اتباع کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے درمیان امیر ہوں اور فقہا ہوں اور علماء ہوں ان کی بھی اتباع کرو، اس لیے کہ وہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ قرآن و مجید سے استدلال کر کے استنباط کر کے مسائل اخذ کرتے ہیں، اور جو قرآن و حدیث کی روح ہوتی ہے، جو تعلیمات کی روح ہوتی ہے، وہ قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں، لہٰذا ان کی اتباع بھی ضروری ہے۔ اور رسول بھی جو بات کہتا ہے وحی کی بنیاد پر کہتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ بات کہی گئی کہ جو کچھ رسول فرماتے ہیں اپنے نفس کی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ وہ وحی ہوتی ہے۔ تو وحی کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، ایک وحی مطلوع ہوتی ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہوتی ہے۔ وحی مطلوع جس کی تلاوت کی جائے اور یہ قرآن مجید ہے، اور وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہ کی جائے یہ احادیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات و ارشادات ہیں۔ تو وحی مطلوع کی اتباع کرنا اور وحی غیر مطلوع کی اتباع کرنا یہ دونوں ضروری ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کہ احکامات الہی کو چھوڑ کر، قرآن مجید کو چھوڑ کر کسی اور کی اتباع، اپنے دوستوں کی، اپنے رہنما کی اور کسی اور کی اتباع نہ کرو۔ اولیاء کے اندر علماء اور فقہا نہیں آتے، یہاں پر منع کیا گیا کہ اپنے دوستوں کی، اپنے رہنماؤں کی اتباع نہ کرو، اس سے فقہا اور علماء اس کے اندر داخل نہیں ہیں، اس لیے کہ علماء اور فقہا، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ قرآن مجید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی سے مضامین کو مستنبط کرتے ہیں، اور تعلیمات و احکامات کو اور مسائل کو مستنبط کرتے ہیں، اخذ کرتے ہیں اور قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں، لہٰذا علماء اور فقہا یہاں پر اولیاء کے اندر داخل نہیں ہیں۔ دیگر دوستوں کی یا رہنماؤں کی جو اپنے من سے، جو اپنے خیالات سے کچھ باتیں گڑھتے ہیں، ان کی اتباع نہ کرنے کا یہاں پر حکم دیا گیا ہے۔ قلیلا ما تذکرون، اور تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اور اتباع ما انزل یعنی وحی کی اتباع کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ یہ آگاہ فرما دیا گیا کہ اگر تم نے اس وحی کو ٹھکرا دیا، تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ٹھکرایا، تو جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بستیاں ایسی تھیں، کتنی قومیں ایسی گزر چکی جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عذاب مسلط فرمایا۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ایسی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، تو ان کے اوپر عذاب اس وقت آیا جب وہ رات میں غفلت کی حالت میں سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، یا دن کے وقت، دوپہر کے وقت وہ آرام کر رہے تھے، اس وقت ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوئی کہ کس وقت اللہ کا عذاب آ گیا، اور ساری قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ قوم سمود کو، قوم عاد کو اور قوم لوط کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے سے ہلاک و برباد کر دیا۔ تو جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، ان کے جرائم کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، انبیاء کی تکذیب کی وجہ سے، وحی کا انکار کرنے کی وجہ سے، ان کا حال بس عذاب کے وقت یہ تھا کہ بس وہ یہی کہہ سکے کہ ہم ہی غلط تھے، ہم ہی ظلم کرنے والے تھے، ہم ہی نے انبیاء کی تکذیب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا، تو ان کا دعویٰ، ان کا قول بس یہی تھا جب ہمارا عذاب ان پر آیا، ان قالوا، انہوں نے کہا انا كنا ظالمین، کہ ہم ہی ظالم تھے۔ اگر ہم نے انبیاء کی دعوت کو قبول کر لیا ہوتا، وہ جو فرما رہے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور ایک ہی اللہ ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اور آخرت ایک برحق چیز ہے جو ایک وقت آئے گا کہ آخرت کا مرحلہ پیش آئے گا اور پھر انسانوں کے اعمال کے مطابق ان کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا، یہ جو باتیں کہی جا رہی تھی انبیاء کی طرف سے وہ برحق تھی، لیکن ہم نے
واقعہ یہ ہے کہ ان کو قبول نہیں کیا، ان کو جھٹلایا، ان کا مذاق بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں یہ برا دن دیکھنا پڑا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر عذاب مسلط فرما دیا۔ تو اپنے ظلم کا خود ہی اعتراف کرتے ہیں، اور انہوں نے اعتراف کیا ان قالوا انا كنا ظالمین، وہ بس یہی کہہ سکے کہ ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جن رسولوں کو ہم نے رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ان سے بھی ہم سوال کریں گے، اور جن قوموں کے درمیان ان کو بھیجا گیا ان سے بھی سوال کریں گے۔ اور پھر میزان کا بھی تذکرہ آیا ہے کہ میزان ایک برحق چیز ہے، اس پر انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، اور پھر ان کے اعمال کے مطابق ان کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔